Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Have a healthy and blessed life. Today is my video is about steps for synopsis approval, and I'm definitely sure at the end of this video you will complete your steps for your synopsis approval. The first page of your synopsis is title page. In title page, you have to mention the topic of your research, the applicant name, the supervisor name, and the institute name with the university name also. Then mention the dean of science name, then your supervisor name and the designation of your supervisors and the institute of your supervisors. Then the year of submission of your synopsis. How you can select the topic of your research. The title should not be specific or too broad. For example, don't mention specific disease, the specific region for identification, or the specific technique or the specific survey site. The title should be flexible and don't limit your topic. I'm going to tell you in a simple language that अगर आपने कोई टॉपिक अपना सेलेक्ट किया है तो उसके अंदर अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो किसी भी पेस्ट का नाम मेंशन नहीं करें माइंडेड, उसकी फैमिली या उसका ऑर्डर मेंशन करें. फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी इंसेक्ट का नाम या पेस्ट का नाम मेंशन कर दिया और ड्यूरिंग योर स्टडी वो पेस्ट का अटैक नहीं हुआ तो पॉसिबल तो फिर आप कि रिसर्च कहाँ जाएगी. तो आपने ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करना. अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और आपने किसी स्पीशीज़ को या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है मॉलिक्यूलर बेसिस पे, तो कोई रीजन मेंशन नहीं करें या कोई प्राइमर का नाम मेंशन नहीं करें कि मैं यूनिवर्सल प्राइमर से उसको आइडेंटिफाई करूँगी या मैं करूँगा या मैं ITS रीजन को स्टडी करूँगा या मैं D2 D3 रीजन को स्टडी करूँगा. क्योंकि अगर फिर वही बात है कि अगर आपने ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम अगर आप वो रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कोई ऐसी स्पीशी आपके पास आ गई है प्लांट की, एनिमल की, कि वो उस प्राइमर से आइडेंटिफाई नहीं हो रही, तो फिर आपका क्या होगा, आपके स्कोप थीसिस का क्या होगा, आप क्या करेंगे. तो इसी तरीके से कोई भी स्पेशल टेक्निक का नाम नहीं मेंशन करें अपने टॉपिक के ऊपर, या कोई भी सर्वे साइट्स नहीं मेंशन करें कि मैं उस एरिया का सर्वे करूँगा, उस एरिया से मैं स्पीशीज़ को ढूंढूंगा, प्लांट मटेरियल की स्टडी करूँगा. तो कोई ऐसा ही चीज़ यूज़ ना करें अपने टॉपिक के अंदर जो चीज़ों को स्पेसिफिक कर दे, ब्रॉडर टर्म लेके आएँ. अगर किसी आप क्रॉप पे काम कर रहे हैं तो उसकी फैमिली, उसका ऑर्डर, उसका वो टर्म अपने टॉपिक के अंदर लेके आएँ. अगर आप किसी चीज़ को किसी को आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप आइडेंटिफिकेशन को ब्रॉडर टर्म में लिखें, कोई चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करें. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने टॉपिक को स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं ए पेस्ट की स्टडी करूँगा और ड्यूरिंग उनकी स्टडीज़ ए पेस्ट का अटैक ही नहीं हुआ उस क्रॉप में. फिर वो आपकी स्टडी का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है कि कौन सी ड्यूरेशन में उसका अटैक होता है. या मैं ए पेस्टिसाइड को अप्लाई करके अपनी क्रॉप्स का पे जो अटैक है उसको कंट्रोल देखूंगा. फॉर एग्जांपल, अगर पेस्ट का रेजिस्टेंट डेवलप होगा ए पेस्टिसाइड से, फिर आप क्या करेंगे. तो यही चीज़ें हैं. और अगर किसी कोई मॉलिक्यूलर का स्टूडेंट है, उसने लिख दिया कि मैंने ITS रीजन को यूनिवर्सल प्राइमर से आइडेंटिफाई करूँगा अपनी स्पीशीज़ को, ये मेंशन कर दिया, तो यूनिवर्सल प्राइमर से आइडेंटिफाई नहीं हो सका आपसे, तो आप क्या करेंगे. तो आप ब्रॉडर टर्म यूज़ करें. बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टॉपिक, क्योंकि आपकी पूरी थीसिस की रिसर्च और पूरी थीसिस का राइटअप आपके टॉपिक पे बेस करता है. आपने वही कुछ स्टडी करना होता है जो आपके टॉपिक में लिखा हुआ हो. तो टाइटल पेज, सेकंड हेडिंग इज समरी. The summary is a brief statement. You should write summary in your own word, but don't insert your own opinions. The first paragraph is about background of your research, and the second paragraph about the importance of your topic in your own words. In the last paragraph, you have to briefly describe what your plan of study is, what you are going to do, what your thesis is about. You have to support your research with the background and the importance of your topic in a last paragraph. The summary should not be too lengthy.
it should be only one page. One page summary is enough for your synopsis approval. Second heading is review of literature. The review of literature clarify the previous research, and it is an evaluation of your topic of research. Good review of literature is 2 to 2.5 pages are enough. اور اگر آپ ریویو آف لٹریچر کے اندر 15 to 18 ریفرنسز ڈالیں وہ بہت اچھا امپیکٹ شو کرتے ہیں. اور یہی ریفرنسز جو ہے کسی بھی ریسرچ اسکالر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے کتنا ڈیپلی اپنے ٹاپک کو تھرولی اور ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے. اگر آپ نے 15 to 18 ریفرنسز ڈالے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ اس کے اندر آپ لیٹسٹ ریفرنسز کو ضرور شامل کریں. 1-2 لیٹسٹ ریفرنسز ہوں اور کچھ ریفرنسز ایسے ڈالیں 3 to 4 ریفرنسز ایسے ڈالیں کہ جو آپ کی سپروائزر کی اسٹڈی ہے جو ان کی پبلیکیشن ہے وہ ڈالیے, نیشنل ڈالیے اور انٹرنیشنل ڈالیے. تو جب یہ کمبائنلی آپ کی سب کمبائن ہو کے ریویو آف لٹریچر میں لاسٹ پیراگراف میں جب آپ اپنی بریف ڈیٹیل اسٹڈی ڈالیں گے تو بہت ایک اچھا امپیکٹ شو کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے. اور صرف سائناپسس کی حد تک نہیں, اگر آپ نے اپنا ریویو آف لٹریچر کرنا ہے, اپنی ٹاپک کو سمجھنا ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ 15 to 18 ریفرنسز سائناپسس اپروول ہونے سے پہلے, جب آپ اپروول کروانے جا رہے ہیں اس سے پہلے ان کو اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کریں, اس کو پڑھیں, وہ ہے کیا چیز, اسٹریٹجیز کیا ہے. صرف ٹاپک میں نہیں جائیں, اس کا مٹیریل اینڈ میتھڈ پڑھیں, اس کا رزلٹ اینڈ ڈسکشن پڑھیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ کیا آپ کو یہ آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ جو مٹیریلز یوز ہو رہے ہیں کیا وہ ایزیلی اویلیبل ہیں, میرے جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے. وہ ساری ٹیکنیکس اس کے اندر مینشن ہوتی ہے. تو سائناپسس اپروول ہونے سے پہلے پبلیکیشنز کو پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو جب آپ ریویو آف لٹریچر بنانے جائیں, جو ریفرنسز آپ نے اس کے اندر ڈالے ہیں آپ اس پیپر کو تھورولی پڑھیں, نہ کہ صرف ٹاپک اور ریفرنس سلیکٹ کر کے نہیں ڈالیں. اس The last heading of your synopsis approval is plan of work. It is very important. جو پلان آف ورک آپ بلٹس کے ساتھ اپنی سائنوپسس کے اندر مینشن کریں گے وہی پلان آف ورک پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ کی پوری تھیسس اسی چیز پہ بیس ہوگی. سو 5 to 6 سینٹنسز لکھے جاتے ہیں پلان آف ورک کے اندر بلٹس وائز, اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کن کن اسٹیپس کو اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو. تو وہی میں کہوں گی آپ کو, جس طرح آپ نے اپنے ٹائٹل کے اندر بالکل نیرو ٹرمز یوز نہیں کی, اسی طرح پلان آف ورک کے اندر کوئی چیز اسپیسیفک نہیں یوز کریں. اپنے پلان آف ورک کو بھی فلیکسیبل رکھیں, براڈر رکھیں. آپ کے پاس ایک ڈور نہ ہو, آپ کے پاس 5 to 10 ڈور ہوں اس آپ کے کام کے اندر انٹرنس کے لیے. آپ صرف ایک دروازے سے نہیں انٹر ہوں. آپ اپنے, کیونکہ آپ کی ریسرچ 5 to 6 ایئرس کی یہ ہے پی ایچ ڈی کی, ایم فل کے لیے 1 ایئر ریسرچ چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ 1 to 2 ڈور بھی رکھیں اپنے پلان آف ورک میں اٹس انف. لیکن اگر آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ 5 سے 10 ایسے دروازے رکھیں جس میں آپ آسانی سے انٹرنس ہو جائیں. یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. ایسی ورڈنگ یوز کریں کہ ایسے براڈ ورڈز سینٹینس یوز کریں اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ آپ آسانی سے, اگر آپ سے ایک چیز نہیں ہو پائی تو آپ دوسری چیز کر کے اس اپنی ریکوائرمنٹ تھیسس کی فلفل کر لیں. اگین میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ نے اپنا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اور آپ اس کے اوپر ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو مائنڈ اٹ کہ وہ سارے مٹیریلس, وہ اکوپمنٹس جو آپ کو پتہ چلیں گے, جو آپ نے ریویو آف لٹریچر سب میں پڑھے ہیں, جو آپ نے اسٹڈی کیا آپ کو اس سے پتہ چلیں گے. کائنڈلی یہ آپ کنفرم کریں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں وہ اویلیبل ہے. اگر انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہے تو یونیورسٹی میں ہو, یونیورسٹی میں نہیں ہو تو ود ان کنٹری لازمی ہو. کیونکہ کبھی اسٹوڈنٹس ایسی چیزوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں وہ چیزیں بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں, آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہوتی, آپ کا کام نہیں ہو پاتا, آپ کا ٹائم پیریڈ ضائع ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنے ٹاپک میں, اپنے پلان آف ورک میں جو چیزیں ڈالی ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہوں, یا اس کی فنڈنگ ہونے والی ہوں, یا آپ کی, اور کوشش کریں اسٹوڈنٹس آپ کسی پروجیکٹ کے اندر انوالو ہو جائیں. تو جو پروجیکٹ سے جو فنڈنگ ہوگی آپ کے لیے ایزیلی کیمیکلز ہو جائیں گے, کیمیکلز اویلیبل ہو جائیں گے, اکوپمنٹ ہو جائیں گے, کیونکہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں کیمیکلز.
اور اکوپمنٹ وہ آپ لوگ نہیں مینیج کر سکتے اگر آپ کے انسٹیٹیوٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. آپ اپنی ذاتی فنڈ سے اس کو نہیں کام کر سکتے. تو کوشش کریں اسٹوڈنٹس، اگر آپ کا کوئی سائنوپسس ایسا ٹاپک ہے اور وہ اپروول ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے اس چیز کو لازمی پڑھیے، اس چیز کو لازمی سارٹ آؤٹ کیجیے وہ سب چیزیں اویلیبل ہیں کہ یا نہیں ہیں. آپ آسانی سے کام کر سکیں گے. آپ نے اپنا ٹائم پیریڈ ضائع نہیں کرنا. آپ نے ڈے 1 سے، جس دن سائنوپسس اپروول ہونے جا رہا ہے اس دن سے آپ کے مائنڈ میں کلیریفائی ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزوں کو آپ کو یوز کرنا ہے، کس کس ڈپارٹمنٹ سے جا کے آپ نے اپنے کام کو فلفل کر دینا ہے. آئی ایم شیور کہ اگر آپ یہ اسٹیپس فالو کریں آپ اپنی سائنوپسس 100% وداؤٹ اینی کریکشن، وداؤٹ اینی ریجیکشن آپ اپروول کرا سکتے ہیں. اور آپ کو اگر اور ویڈیوز دیکھنی ہے اپنی تھیسس کے بارے میں، اپنے ڈیٹا ریپرزنٹیشن کے بارے میں، تو آپ کو اسائنمنٹ اینڈ تھیسس گرو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، جو آپ کو اپڈیٹ دیتا رہے گا کہ آپ کو اپنی تھیسس میں کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے. تھینک یو. بائے بائے.